اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس سے بعض لوگوں پر رد کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ناطق اور فصیح اسی طرح سیف اور صارم یہ مترادفین ہیں کیونکہ یہ ایک ذات پر صادق ہیں۔ ناطق اور فصیح انسان پر صادق ہے اور سیف اور صارم تلوار پر صادق ہیں، تو ان پر رد کر دیا کہ یہ غلط ہے، ان میں ترادف نہیں ہے۔ ترادف کہتے ہیں مفہوم ایک ہو، ترادف کا یہ مطلب نہیں کہ ذات ایک ہو۔ تو ناطق اور فصیح، سیف اور صارم ان کی ذات اگرچہ ایک ہے لیکن مفہوم الگ الگ ہے۔ نام سے ایک فائدہ بیان کیا کہ مفہوم ایک ہو تو ذات ایک ہوتی ہے، لیکن ذات ایک ہو تو مفہوم کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو من الناس بعض لوگوں پر رد ہے، بعض نے کہا ناطق اور فصیح اسی طرح سیف اور صارم یہ مترادفین ہیں، ان پر یہ مترادفین ہیں کیونکہ ایک ذات پر صادق ہیں۔ ناطق اور فصیح ایک ذات پر صادق ہے، سیف اور صارم ایک ذات پر صادق ہے، ان پر رد کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ ترادف کہتے ہیں مفہوم ایک ہو، ترادف کا یہ مطلب نہیں کہ ذات ایک ہو، اور یہ جو مثالیں ہیں ناطق، فصیح وغیرہ، یہاں ان کی ذات ایک ہے، مفہوم ایک نہیں ہے۔ نام سے ایک فائدہ بیان کیا، مفہوم ایک ہو تو ذات ایک ہوتی ہے، لیکن اگر ذات ایک ہو تو ضروری نہیں کہ مفہوم ایک ہو۔ ترجمہ دیکھیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے گمان کیا کہ ناطق اور فصیح کی مثل اور سیف اور صارم کی مثل الفاظ مترادفہ میں سے ہیں بوجہ ان کے ذات واحدہ پر صادق ہونے کے، اور یہ فاسد ہے، اس لیے کہ ترادف وہ متحد ہونا ہے مفہوم میں، نہ کہ ذات میں متحد ہونا۔ جی ہاں، ذات میں اتحاد مفہوم میں اتحاد کے لوازم میں سے ہے بغیر عکس کے۔ قال واما المرکب، مطلب کا حاصل یہ ہے کہ مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام، مرکب غیر تام۔ مرکب تام وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح ہو، اور مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے۔ پھر انشاء دو حال سے خالی نہیں ہے، تو فعل کی طلب پر دلالت اولیہ یعنی دلالت وضعیہ کے ساتھ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر دلالت کرے تو تین حال سے خالی نہیں، استعلاء کے ساتھ ہوگا، خضوع کے ساتھ، یا پھر تساوی کے ساتھ۔ استعلاء کے ساتھ ہو تو امر ہے، خضوع کے ساتھ ہو تو سوال اور دعا ہے، اور اگر تساوی کے ساتھ ہو تو وہ التماس ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ، اگر فعل کی طلب پر وہ دلالت نہ کرے تو وہ تنبیہ ہے، اس میں تمنی، ترجی، تعجب، قسم، ندا سب داخل ہو جائیں گے۔ اور مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی جیسے حیوان ناطق، اور مرکب غیر تقییدی جیسا کہ وہ لفظ جو اسم اور ادات سے مرکب ہو جیسے فی الدار، یا وہ لفظ کے جو کلمہ اور ادات سے مرکب ہو جیسے قد ضرب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قال، مصنف نے کہا، اور بہرحال مرکب پس وہ یا تام ہوگا، اور وہ ہے کہ اس پر سکوت صحیح ہو، یا غیر تام ہوگا، اور تام اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا تو وہ خبر ہے اور قضیہ ہے، اور اگر احتمال نہ رکھے تو وہ انشاء ہے۔ پس اگر دلالت کرے فعل کی طلب پر دلالت اولیہ یعنی دلالت وضعیہ کے ساتھ تو وہ استعلاء کے ساتھ امر ہے، جیسے ہمارا قول اضرب انت، اور خضوع کے ساتھ سوال اور دعا ہے، اور تساوی کے ساتھ التماس ہے۔ اور اگر دلالت نہ کرے تو وہ تنبیہ ہے، اور اس میں داخل ہے تمنی، ترجی، تعجب، قسم اور ندا، اور یا غیر تام ہوگا، پس وہ یا تقییدی ہوگا جیسے حیوان ناطق، یا غیر تقییدی جیسا کہ وہ لفظ کے جو مرکب ہو اسم اور ادات سے یا کلمہ اور ادات سے۔ اقول، متن کی وضاحت کرتے ہیں، جب مصنف مفرد اور اس کی اقسام سے فارغ ہوئے تو اب مرکب اور اس کی اقسام میں شروع ہوتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب غیر تام۔ وجہ اثر یہ ہے کہ مرکب پر سکوت صحیح ہوگا کہ نہیں۔ سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو اور وہ کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرے۔ مثلا کہیں زید، تو مخاطب کو انتظار ہوتا ہے کہ قائم یا قائد کہیں، لیکن اگر کہیں زید قائم تو مخاطب کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا۔ اگر سکوت صحیح ہو تو مرکب تام ہے، سکوت صحیح نہ ہو تو وہ مرکب غیر تام اور مرکب ناقص ہے۔ تو متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب مصنف مفرد اور اس کی اقسام سے فارغ ہوئے تو اب مرکب اور اس کی اقسام میں شروع ہوتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام، غیر تام۔ وجہ اثر یہ کہ مرکب پر سکوت صحیح ہوگا یا نہیں۔ سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ ہو اور مخاطب کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرے۔ مثلا کہیں زید، تو مخاطب کو انتظار ہوتا ہے کہ قائم یا قائد کہیں، لیکن اگر کہیں زید قائم تو اس کو کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہوتا۔ تو اگر اس پر سکوت صحیح ہو تو مرکب تام ہے، سکوت صحیح نہ ہو تو مرکب ناقص اور مرکب غیر تام ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اقول، میں کہتا ہوں، جب فارغ ہوئے مصنف مفرد اور اس کی اقسام سے تو شروع ہوئے مرکب اور اس کی اقسام میں، اور وہ یا تام ہوگا یا غیر تام، اس لیے کہ یا صحیح ہوگا اس پر سکوت یعنی فائدہ دے گا مخاطب کو فائدہ تامہ، اور نہیں ہوگا اس وقت وہ تقاضا کرنے والا دوسرے لفظ کا کہ جس کا انتظار کرتا ہے مخاطب،
جیسا کہ جب کہا جائے زیدن تو مخاطب باقی رہتا ہے منتظر کہ کہا جائے قائم یا قائد مثلا، بخلاف اس صورت کے جب کہا جائے زیدن قائم اور یا اس پر سکوت صحیح نہیں ہوگا، پس اگر اس پر سکوت صحیح ہو وہ مرکب تام ہے، ورنہ وہ مرکب ناقص اور مرکب غیر تام ہے۔